صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: ما کل مفتون یعاتب. ہماری گفتگو آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور مولا کائنات کے کلمات قصار کے ذیل میں ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے جو تمام دنیا والوں کے لیے مثالی بن جائے، تو بہت سے نکات کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا ہے. انہی میں سے آج کی حدیث. مفتون یعنی فتنے کا شکار، یعاتب یعنی سرزنش نہیں کی جاتی ہے، عتاب اور عذاب نہیں کیا جاتا ہے. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ امام فرماتے ہیں ہر فتنے کا شکار انسان کی سرزنش نہیں کی جاتی. جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے کلمات قصار کے پہلے ہی حصے میں کن فی الفتنۃ کابن اللبون کے ذیل میں فتنے کے حوالے سے کچھ معروضات، کچھ چیزوں کو پیش کیا تھا. اس میں فتنے سے مراد کیا ہے اور فتنے کے وقت میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. مگر پہلے اس حدیث میں جو لفظ مفتون آیا ہے اس کی اگر وضاحت کی جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ یہ کلمہ اصل میں فتن سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر پگھلانے، اور خالص سونے کو اضافی چیزوں سے الگ کرنے کا نام ہے فتنہ. اسی مناسبت سے یہ کلمہ ہر جگہ جہاں جہاں سختی، شدت، فشار، مشکلات جیسے عنوان پائے جاتے ہیں وہاں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مصیبت، امتحان، عذاب، فریب، شرک وغیرہ کے لیے بھی آیات و روایات میں لفظ فتنہ کا استعمال ہوا ہے. قرآن، نہج البلاغہ اور دیگر روایات و احادیث میں فتنے کو اوپر جب غور و فکر کیا جائے تو ملاحظہ کیا جائے گا قرآن، نہج البلاغہ اور دیگر روایات و احادیث میں فتنے کے مشتقات کے اوپر غور و فکر کریں تو کچھ نکات سامنے آئیں گے جس میں مجموعی طور پر فتنے کو دو معنی میں استعمال ہوا دیکھا جا سکتا ہے. پہلا مطلب یہ ہے کہ فتنے سے مراد وہ حوادث، وہ امور ہیں جو خداوند عالم کے حکیمانہ اور مدبرانہ نظام ہستی کا حصہ ہے، جسے آزمائش، امتحان سے تعبیر کیا گیا، جو مصائب، مشکلات، سختیوں اور بلاؤں کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور دوسرا معنی جو اس سے لفظ فتنہ کا ہو سکتا ہے وہ ہے وہ حوادث اور اتفاقات جو مختلف معاشروں میں کبھی کبھی حق و باطل کو آپس میں ملا دینے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. ان حوادث کو وجود میں لانے والے اس طرح سے نقشہ کھینچتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے حق اور باطل مشخص نہ ہو سکے، اور اس غبار آلود ماحول کو اپنی نفسانی خواہشات کا مرکز بنا کر انسان کسی ایک طرف نہیں ہو پاتا بلکہ اس فتنے کا وہ شکار ہو جاتا ہے. فتنہ کے انہی معنی کے پیش نظر یہاں پر امام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے دو تفسیر کی جا سکتی ہے. پہلی تفسیر جو عام ہے، عمومی تفسیر ہے جو سب سمجھ سکتے ہیں. وہ عمومی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مصیبتوں، سختیوں، پریشانیوں اور بلاؤں میں گرفتار ہے سب کی سرزنش نہیں کی جاتی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اس فتنے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور سبب ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہے کہ انسان مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں خود اپنے کرتوت کی وجہ سے
اس فتنے کا شکار ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر خود اس انسان کو تو کوسا جا سکتا ہے، اس انسان کو تو بولا جا سکتا ہے، لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جس میں اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ باہر کے دوسرے افراد نے اس کے لیے حالات ایسے بنائے کہ جس کی بنیاد پر اس میں وہ گرفتار ہو گیا، تو پھر ایسے انسان کی سرزنش کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پریشانیوں اور بلاؤں اس کے اپنے کرتوت کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، بس بے قصور انسان کی سرزنش نہیں کی جانی چاہیے۔ یعنی ایک مفہوم مولا کا یہ ہے کہ اسی کی سرزنش کرو، اسی کو تنبیہ کرو، اسی کی سرزنش کرو، اسی کی تنبیہ کرو کہ جو خود سے مصیبتوں میں گرفتار ہوا، خود سے جس نے مصائب کو بلایا ہو گناہوں کے ذریعے اور بہت سے کرتوت کے ذریعے، اور اگر کوئی دوسرے کے کرتوت کی وجہ سے اس میں گرفتار ہو گیا ہے تو پھر اسے توبیخ نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر ابھی ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر تمام مسلمانوں کو کوسا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے یہ، اس میں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے حکومتوں کا کردار۔ مسلمانوں کو کسی نے اس طرح سے پروان چڑھانے کے لیے سوچا ہی نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کسی بھی ملک کی حکومت کسی ایک مذہبی فکر رکھنے والوں کے مخالف ہو تو وہ جتنی بھی کوشش کرے گا اسے کہیں نہ کہیں وہ کچل دے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کو توبیخ کرنے کے بجائے، سرزنش کرنے کے بجائے حکومتوں کی سرزنش کرنی چاہیے اور حکومتوں کی توبیخ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا عنوان جو بہت اہم ہے وہ ہے خصوصی تفسیر، جو اصل تفسیر ہے اس حدیث کے اعتبار سے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں معاشرے میں فتنے وجود میں آتے رہیں گے، کسی نہ کسی طرح سے حق و باطل کو ہمیشہ ملا کر پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن امتحان ہمارے ہنر اور صلاحیتوں کا ہے کہ ہم فتنوں کے اس پرآشوب ماحول میں بھی کیا بصیرت، ایمان اور تقوی کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں یا نہیں، یا ہم بھی اسی فتنوں کے بہاؤ میں آ کر بہہ کر غرق ہو رہے ہیں۔ مولا متقیان امیر المؤمنین نے اپنے اس کلام میں ایسے ہی کسی امتحان میں ناکام ہونے والے ایک گروہ سے خطاب کر کے فرمایا، جب انسان خود سے حق و باطل کے درمیان تشخیص نہ دے سکے تو سرزنش اور عتاب کے ذریعے بھلا کیسے کسی کو ہدایت دی جا سکتی؟ اگر کوئی خود سامنے سے حق و باطل کو سمجھ نہ سکے تو آپ اسے سرزنش کے ذریعے، توبیخ کے ذریعے، اسے سمجھانے کے ذریعے کیسے صحیح ہدایت کے راستے پر پہنچا سکتے ہیں؟ اور اس کے ذیل میں واقعہ جو اہم ہے، جس کے ذیل میں امام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کی شروعات کے زمانے میں طلحہ اور زبیر نے بصرہ میں بغاوت کا اعلان کیا، اپنے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بھی دھوکہ سے ساتھ لے لیا، جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ مولا متقیان نے بھی ان کے اس فتنے کو دبانے کے لیے جہاد کا اعلان کیا۔ سارے لوگ جہاد کے لیے، لیکن کچھ خاص اور اہم لوگ ساتھ دینے کے بجائے اس کٹھن اور فتنے کے پرآشوب دور میں امیر المومنین کا جہاں انہیں ساتھ دینا چاہیے تھا، لوگوں کو بھی آپ کی طرف بلانا چاہیے تھا، خود ہی خانہ نشین یعنی گھر میں بیٹھ گئے۔ ابن ابی الحدید کے مطابق یہ افراد سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمہ، اسامہ ابن زید، عبداللہ ابن عمر تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لگے اور فرمایا، تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو میں تمہیں اس کام پر مجبور نہیں کرتا، لیکن کیا تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی یا نہیں؟ سب نے کہا جی ہاں بیعت کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر اپنی بیعت پر ہی کم سے کم عمل کرتے ہوئے میرے ساتھ نکلو اہل جمل کے ساتھ جہاد کے لیے۔ ان میں سے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ پیش کیا۔ اس وقت مولا نے فرمایا، فتنے کا شکار ہر انسان کی سرزنش نہیں کی جا سکتی،
یعنی سرزنش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان خود سے حق و باطل کو سمجھ نہ سکے اور جانتے ہوئے بھی حق کا ساتھ نہ دے تو ایسے افراد کو سمجھانے بجھانے اور سرزنش اور توبیخ کے ذریعے حق کی راہ پر لایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا امیر المومنین نے جنگ جمل سے کامیاب واپس لوٹتے وقت انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خود سے حق و باطل سمجھ نہیں سکتا تو ہم اسے سرزنش سمجھانے بجھانے کے ذریعے سمجھا نہیں سکتے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں حق و باطل کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔